السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسٹوریشن پیریڈ۔ ریسٹوریشن پیریڈ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے 1660 سے اور مانا جاتا ہے 1700 تک۔ اینڈ ریسٹوریشن پیریڈ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مونارکی ریسٹور ہوا تھا، یعنی کہ کنگ شپ جو تھی، جو بادشاہ تھی وہ دوبارہ آئی تھی۔ یہ جو پیریڈ تھا لیٹ 17 سے جو ہے لیٹ 17 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور 20 سے 30 سال کا یہ پیریڈ تھا، اور اس میں انگلش مونارکی ریسٹور ہوئی تھی، اس لیے اسے ریسٹوریشن کہا جاتا ہے۔ میں پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہی ہوں، پھر میں آپ کو جو ہے وہ یہ سٹارٹ کروں گی بک سے۔ بی آر ملک کی بک ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب چارلس ون کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، اس کے بعد جو ہے چارلس 1660 میں آ کے جو ہے وہ واپس کنگ شپ سنبھالتے ہیں۔ The exact date of this period is 1660 to 1688، یعنی کہ 1660 سے 1688 تک اس ایج کی جو ہے ایکچول ڈیٹ ہے، لیکن جو ہے وہ 1660 سے 1700 تک ہی مانا جاتا ہے۔ اوکے، monarchy was restored, that is why it is called restoration age. Now question arises how this monarchy was finished، کہ جو monarchy تھی، جو kingship تھی، جو بادشاہ تھی، وہ کیسے ختم ہوئی تھی انگلینڈ سے۔ اب اس کے لیے ہمیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا جاننا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ چارلس ٹو جو ہے وہ چارلس ون کا بیٹا ہے، اور اس کی کیا ہسٹری ہے۔ جب کوئین الزبیتھ کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا جو ہے وہ ان میرڈ تھی، تو اس کا جو ہے وہ جو تخت و تاج سنبھالنے والا تھا وہ کوئی نہیں تھا۔ تو پھر کون آتا ہے؟ اس کا کزن جو ہے جیمز ون جو ہے وہ، جو کہ اسکاٹ لینڈ کا بھی راجا تھا، وہ آتا ہے، اور جو ہے 1603 سے 1625 تک جس کا جو ڈیوریشن بنتا ہے، جسے ہم جیکوبین ایج بھی کہتے ہیں، آتا ہے وہ۔ اور وہاں جو ہے اس کو انگلینڈ میں بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ وہ آ کے ظاہر سی بات ہے جو کنگ ہوتا ہے وہ اپنے رولز، اپنے آئیڈیاز، وہ سب لے کے چلے گا نا۔ تو وہ باہر کا تھا، اپنا ریلیجن وہ اپلائی کرنا چاہ رہا تھا، تو جو انگلینڈ کے رہنے والے تھے وہ اس کے ڈفرینسز ہو رہے تھے۔ چلیں جی، وہ جیمز ون کے بعد چارلس ون جو ہے اس کا بیٹا 1625 سے 1649 اس کا جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن ہے۔ چارلس ون جو ہے وہ کنگ بن جاتا ہے۔ اب چارلس ون جو ہے اس کے پارلیمنٹ سے بالکل بھی نہیں بنی، یعنی کہ جو وہاں کے لوگ تھے اس سے اس کی بالکل بھی نہیں بنی، کیونکہ وہ ایک بہت پراؤڈی انسان تھا۔ اور اس نے کیا کیا تھا، اس نے ایک فرینچ پرنسس سے جو ہے کیتھولک پرنسس سے اس نے شادی کر لی تھی، اور جو وہاں کے پروٹیسٹنٹ تھے، جو پیورٹنس تھے، انہوں نے اس شادی کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیونکہ وہ جو پروٹیسٹنٹ تھے، پیورٹن تھے، اب ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے ریلیجن کو جو ہے وہ پریفر کریں گے، اور کیتھولک سے وہ بالکل جو ہے وہ کیتھولزم سے وہ بالکل اگینسٹ ہے۔ اب وہ جو چارلس ون کی وائف جو تھی وہ سارے عام کیتھولک پریکٹس کرتی تھی، تو وہ اس بات پہ اس کے جو ہے وہ مخالف ہو گئے، اور اس طرح جو ہے چارلس ون پارلیمنٹ سے جو ہے وہ الگ ہو گیا، سسپینڈ کر دی اس نے پارلیمنٹ، اور 11 سال تک اس نے بنا پارلیمنٹ کے جو ہے حکومت کی۔ اب کیا ہوا، اس طرح سے بغاوت شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ پیورٹن جو بہت اسٹرانگ تھے، انہوں نے کیا کیا، چارلس ون کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے سول وار شروع ہوئی، اور آخرکار کیا ہوا، چارلس ون کو جو ہے وہ شکست ہوئی، اور اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، بیہیڈ کر دیا اس کو، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کا بیٹا تھا چارلس ٹو تھا، اس کو جو ہے بہت ہی کم عمر میں کیا کیا، فرانس بھیج دیا گیا۔ کیونکہ اس کی جو ہے ماں جو تھی وہ فرینچ پرنسس تھی، تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ فرانس بھگا دیا گیا اس کو جو ہے نا۔ پھر اب کیا ہوتا ہے، جب سول وار کے بعد جو ہے جو ان کا لیڈر بنتا ہے، جو پبلک اسٹیٹ گورنمنٹ آتی ہے، اس کا لیڈر کون ہوتا ہے، اولیور کروم ویل، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی 5 سے 6 سال کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کا بیٹا ہوتا ہے ریچرڈ، وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا پولیٹیکل سچویشنز میں کہ وہ پالیٹکس میں آئے،
تو حالات جو ہے مطلب اتھارٹی جو ہے جو وہ ڈفرینٹ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے، ہر کوئی اپنے ہی چلانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہاں کی پبلک جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہی ہوتی ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ چارلس II کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ واپس آئے اور انگلینڈ آ کے اپنا جو ہے وہ تخت و تاج، اپنی گدی سنبھالے. جب وہ واپس آتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ریسٹور ہوتی ہے. دیٹ از وائی جو ہے وہ اسے ریسٹوریشن پیریڈ کہا جاتا ہے. آئی تھنک آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا. چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آفٹر دی ریسٹوریشن ان 1660، ریسٹوریشن کے بعد 1660 میں when Charles II came to the throne there was a complete repudiation of the Puritan ideals and way of living. اب ریسٹوریشن میں کے بعد 1660 میں چارلس II جب جو ہے آیا، دیر واز اے کمپلیٹ، بالکل جو ہے وہ انہوں نے جو پیورٹن آئیڈلس تھے، جو پیورٹن رولز تھے، ڈسپلن تھا، ریپوڈیشن مطلب انہوں نے بالکل چھوڑ دیا اس کو، اس کی تردید کر دی، نامنظور کر دیا. اینڈ وے آف لیونگ، اور ان کا جو مطلب جو ہے وہ گزر بسر تھا، جس طرح سے پیورٹنز نے مورل ویلیوز کو ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا، ہر طرح سے اس سب کو انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا، ریجیکٹ کر دیا. In English literature, the period from 1660 to 1700 is called the period of restoration because monarchy was restored in England. انگلش لٹریچر میں پیریڈ 1660 سے 1700 تک جو ہے وہ ریسٹوریشن پیریڈ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں مونارکی جو ہے وہ ریسٹور ہوئی. اینڈ چارلس II the son of Charles I who had been defeated and beheaded. اب چارلس II جو کہ چارلس I کا بیٹا تھا، جسے شکست ہوئی اور بیہیڈ کیا گیا، came back to England، واپس انگلینڈ آیا. from his exile، اپنی جو ہے وہ جلا وطنی سے واپس آیا فرانس سے. and became the king، اور بادشاہ بن گیا. it is called the age of Dryden. اب ریسٹوریشن ایج کو ایج آف ڈرائیڈن بھی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز ڈرائیڈن واز a dominating and most representative literary figure of the age. ڈرائیڈن جو ہے وہ سب رائٹرز میں سب سے زیادہ پرومیننٹ تھا، ڈومیننٹ تھا، غالب تھا. اور یعنی کہ ڈرائیڈن جو ہے اس ایج کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس میں جو بھی تھی کریکٹرسٹکس تھی، جو بھی تھا، تو وہ اس ایج کو ریپرزینٹ کرتا ہے ڈرائیڈن، اس لیے اسے ایج آف ڈرائیڈن بھی کہا جاتا ہے. ایز اے پیورٹنس who were previously controlling the country. اب جیسا کہ جو پیورٹنس تھے، جو پہلے ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کر رہے تھے، اس کو سپروائز کر رہے تھے، اینڈ سپروائزنگ ہر لٹریری اینڈ مورل اینڈ سوشل اسٹینڈرڈس، اور ملکی حالات کے جتنے بھی لٹریچر کے معاملات تھے، مورل ویلیوز تھیں یا سوشل اسٹینڈرڈ یا کوئی بھی معاشرتی عمل تھا، اس سب کو سپروائز کر رہے تھے. ور فائنلی، آخر کار ڈیفیٹڈ، آخر کار ان کو شکست ہو گئی. A reaction was launched against whatever they held sacred. A reaction، ایک رد عمل جو ہے وہ شروع کیا گیا، ایک رد عمل کا آغاز ہوا. reaction، ایک رد عمل was launched، رد عمل کا آغاز ہوا. against whatever، کس کے خلاف؟ they held، انہوں نے جو بھی بنایا sacred، جو بھی انہوں نے مقدس چیز بنائی تھی، کوئی مقدس چرچ یا کچھ اس طرح کا جو ہے، اس سب کے خلاف ایک رد عمل جو ہے وہ لانچ کیا گیا، اس کا آغاز ہوا. مطلب پیورٹنس کے سال بعد میں بہت جو ہے وہ برا سلوک ہوا تھا کہ پیورٹنس اپنی جان بچاتے پھر رہے تھے. آل ریسٹرینٹس اینڈ ڈسپلن ور تھرون ٹو دا ونڈس. آل ریسٹرینٹس، جتنی بھی حدود تھی، ریسٹرینٹس اینڈ ڈسپلن، جو بھی نظم و ضبط تھا، ور تھرون، پھینک دیے گئے، ٹو دا ونڈس. اینڈ اے ویو آف لائسینشسنس، اینڈ اے ویو، ایک لہر آئی، لائسینشسنس، عیاشی کی، آوارگی کی. ٹھیک ہے، یہاں لائسینشسنس جو ہے، اس کا اگر ہم لٹرل میننگ لیتے ہیں تو عیاش، آوارہ، امورل، اور جو ہے اخلاقیات کی حدود سے باہر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، چارلس I کے ساتھ آتی ہیں. فریولیٹی، فضول خرچ. ٹھیک ہے،
فولشنس سویپٹ دا کنٹری، یعنی کہ پورے ملک میں کس کی لہر دوڑ گئی؟ عیاشی کی، آوارگی کی، امورل ویلیوز کی. مورل ویلیوز ختم ہو گئیں، امورل چیزوں کو پروموٹ کیا گیا، ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا گیا جس کی اجازت ہماری اخلاقیات نہیں دیتی. چارلس ٹو اینڈ ہز فالوورز ہو ہیڈ انجوائڈ اے گے لائف. ٹھیک ہے، چارلس ٹو اور اس کے جو ساتھی تھے جنہوں نے گے لائف، گے کسے کہتے ہیں؟ ہم جنس جو ہے وہ زندگی، ہم جنس یعنی کہ فرانس میں ہم جنس انہوں نے زندگی گزاری. ہم جنس گے لائف کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے. ان فرانس ڈیورنگ دیئر ایگزائل، فرانس میں اپنی جلاوطنی کے دوران ڈیڈ دیئر بیسٹ ٹو انٹروڈیوس دیٹ ٹائپ آف فاپری اینڈ لوزنس. انہوں نے بھرپور کوشش کی ٹو انٹروڈیوس، متعارف کروانے کی، دیٹ ٹائپ آف فاپری، اس قسم کی فولشنس، فاپری، فولشنس، حماقت، اینڈ لوزنس، بے ترتیبی. انہوں نے فل جو ہے مطلب اپنی پوری کوشش کی کہ وہ اسی طرح کی جیسی زندگی انہوں نے وہاں گزاری، بنا کسی ڈسپلن کے، بنا کسی رسپانسبلٹی کے، ویسی وہ لائف جو ہے وہ انگلینڈ میں بھی متعارف کروائیں. دے ریناؤنسڈ اولڈ آئیڈیلس اینڈ ڈیمانڈیڈ دیٹ، دے ریناؤنس جو ہے، ریناؤنس کا مطلب ہے کسی چیز کو آفیشیلی آپ جو ہے چھوڑ دو، آپ اعلان کرو کہ ہم نے یہ نہیں کرنا. تو انہوں نے آفیشیلی اناؤنس کیا کہ جو پرانے نظریات ہیں، جو پرانے طور طریقے ہیں، جو پرانے سٹینڈرڈز ہیں رائٹنگ کے، ان سب کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے. اینڈ ڈیمانڈیڈ، اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ انگلش پوئٹری اور ڈرامہ جو ہے شوڈ فالو دا اسٹائل ٹو وچ دے ہیڈ بیکم اکسٹمڈ، کہ انگلش پوئٹری اور ڈرامے کو وہ اسٹائل کاپی کرنا چاہیے جس کی جو ہے وہ مطلب وہ جو چیز انہوں نے پیرس میں دیکھی، جو انفلوئنس، تو مطلب وہ چاہتے تھے کہ فرینچ انفلوئنس لٹریچر ہونا چاہیے. انسٹیڈ آف ہیونگ شیکسپیئر اینڈ دا ایلزابتھنس ایز دیئر ماڈلس. اب شیکسپیئر اور ایلزابتھن کے ہوتے ہوئے ان کے علاوہ دا پوئٹس اینڈ ڈرامٹسٹ آف دا ریسٹوریشن پیریڈ بگن ٹو امیٹیٹ. جو ریسٹوریشن پوئٹس اور ڈرامٹسٹ تھے، جو ہے ڈرامہ نگار تھے، شاعر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کاپی کرنا شروع کر دیا فرینچ رائٹرز کو، اینڈ اسپیشلی دیئر وائسز. اور جو بھی ان کی برائیاں تھیں، جو ان کی جو ہے بری باتیں تھیں، یعنی کہ امورل چیزیں تھیں، ان چیزوں کو لے کر وہ چلے. اب the result was that the old Elizabethan spirit with its patriotism, its love of adventure and romance, its creative vigor, and the Puritan spirit with its moral discipline and love of liberty became things of the past. اب وہ کہتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلا اس سب کا؟ ایلزابتھن جو روح تھی وہ ختم ہو گئی، کہ اس کا پیار جو تھا رومانس کو لے کے اور ایڈونچر کو لے کے، اس کی جو کریٹیوٹی تھی، اس کی جو پیورٹن اسپرٹ تھی، اس کا جو مورل ڈسپلن تھا، یعنی کہ جو مورل چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا تھا، وہ سب ختم ہو گیا. لو آف لبرٹی، پیار کی آزادی، اور مطلب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن گئیں. فار اے ٹائم ان پوئٹری، ڈرامہ اینڈ پروز نتھنگ واز پروڈیوس وچ could compare satisfactorily with the great achievement of Elizabethans of Milton. اب جو ہے کیا ہوا کہ فار اے ٹائم ان پوئٹری، ڈرامہ اینڈ پروز نتھنگ واز پروڈیوس، کچھ ایسا نہیں لکھا گیا جس کو کمپیئر کیا جا سکے کس سے؟ ایلزابتھن ورک سے، ملٹن کے ورک سے، اینڈ ایون آف مائنر رائٹر آف دا پیورٹن ایج، یا پھر پیورٹن ایج کا کوئی چھوٹا سا رائٹر ہے نا، اس سے کمپیئر کیا جا سکے. یعنی کہ ان کی رائٹنگ اتنی ایسی بھی نہیں تھی کہ پیورٹن رائٹر کے کسی ایک چھوٹا سا جو مائنر سا رائٹر تھا اس سے بھی کمپیئر کیا جا سکے. But then the writers of the period began to evolve something that was characteristic of the times, and they made two important contributions to English literature in the form of realism and a tendency to preciseness. But then the writers of the period، اب جو رائٹرز تھے اس ایج کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ جو ہے وہ کرنا شروع کیا، اور ان کا جو دو کنٹریبیوشن ہے انگلش لٹریچر میں وہ کیا ہیں؟ ان دا فارم آف ریئلزم اینڈ ٹینڈنسی ٹو پریسائزنس، کہ ان کا جو لٹریچر ہے اس کی دو خاص بات ہیں.
جو کہ بعد میں جا کے بہت پرومیننٹ ہوئی، بہت فیمس ہوئی. پہلی کیا ہے؟ ریئلزم، حقیقت پسندی، اور دوسری ٹینڈیسی، رجحان، ٹو پریسائزنس، کلیئرٹی کی طرف، پریسائزنس کلیئرٹی کی طرف رجحان. ٹھیک ہے، چیزیں بہت کلیئر ہوں، ان کو ایگزیجریٹ نہیں کیا جائے. ان دا بگننگ ریئلزم ٹوک این اگلی شیپ. شروع میں کیا ہوا؟ ریئلزم جو تھی، حقیقت پسندی، ٹوک این اگلی شیپ، ایک بہت ہی جو ہے نا مطلب ایک اس نے جو ہے، جب آپ حقیقت پسندی پر آتے ہو، حقیقت ریئلٹی پہ بیسڈ ہوتی ہیں، تو اس نے بہت جو ہے وہ بھیانک شکل لے لی. بیکاز دا رائٹرز پینٹڈ دا ریئل پکچرز آف دا کرپٹ سوسائٹی. کیونکہ جو رائٹرز تھے انہوں نے کیا کیا، جو اصل بدعنوان معاشرے کی جو تصویر تھی اس کا عکس پیش کیا. They were more concerned with vices rather than with virtues. They were more concerned، وہ زیادہ تر کس میں انٹرسٹڈ تھے؟ جو معاشرے میں برائیاں تھیں، جو بری باتیں تھیں، ان کو لے کے وہ زیادہ جو ہے کنسرن تھے، بجائے کہ وہ معاشرے کی اچھی باتوں کو جو ہے وہ دکھاتے. The result was a course in inferior type of literature. اب نتیجہ کیا نکلا کہ کس طرح کا لٹریچر پروڈیوس ہوا؟ بہت کم تر اور کھوکھلا سا. ٹھیک ہے. لیٹر دس ٹینڈنسی ٹو ریئلزم بیکم مور ہولسم. لیٹر، اب بعد میں کیا ہوا؟ دس ٹینڈنسی ٹو ریئلزم، کے حقیقت پسندی کی طرف رجحان جو ہے وہ بہت بیکیم مور ہولسم، خوشگوار ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے جو ہے بہت بری طرح سے فیل ہوا، لیکن بعد میں جو ہے وہ بہت صحت مندانہ جو ہے خوشگوار ثابت ہوا. اینڈ دا رائٹرز ٹرائی ٹو پورٹری ریئلسٹکلی ہیومن لائف ایز دے فاؤنڈ اٹ. اب جو رائٹرز جو تھے، ہیومن لائف کو انہوں نے ایسے ہی پورٹری کیا، ایسے ہی پیش کیا جیسے کہ انہوں نے پایا. اٹس گڈ ایز ویل ایز بیڈ سائڈ، اس کی اچھی سائڈ بھی، اس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. تو رائٹرز نے کیا کیا؟ اس کی اچھی سائڈ بھی دکھائی، اس کی بری سائڈ بھی دکھائی. اٹس انٹرنل ایز ویل ایز ایکسٹرنل شیپ، اس کے جو ہے وہ ظاہر بھی دکھایا اور باطن بھی دکھایا. The tendency to preciseness which ultimately became the chief characteristics of the Restoration period. The tendency to preciseness، tendency رجحان، to preciseness کلیئرٹی کی طرف رجحان جو ہے، جو وہ بعد میں کیا ہوا؟ ریسٹوریشن پیریڈ کی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ بڑی خصوصیت بن گئی. made a lasting contribution to English literature. اور کیا ہوا کہ نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ اس پہ اس کا اثر پڑا انگلش لٹریچر پر. اٹ emphasized ڈائریکٹنیس اینڈ سمپلسٹی آف ایکسپریشن. اب اس نے کس پہ زور دیا؟ ڈائریکٹنیس، براہ راست، کہ کہتے ہیں نا سیدھی بات، نو بکواس. تو اس ایج کے جو رائٹر تھے انہوں نے ڈائریکٹنیس پر جو ہے وہ فوکس کیا. سمپلسٹی آف ایکسپریشن، جذبات کی سادگی پر، مطلب جیسے الزبیتھن رائٹر میں کہ جی ایک تو کہنا کہ ہیروئن کو کے بارے میں لکھنا، اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا، زمین آسمان ملانا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس کی تحمید باندھنا اس کی تعریف میں. اور ایک سیدھی آپ بات کر دو کہ آپ خوبصورت ہو. اور اگر آپ جو ہے وہ الزبیتھن میں جاؤ تو وہ پوری ایک تحمید باندھنا، امیجینیشن میں جانا، اور وہ سارا جو ہے وہ لے کے. تو اس میں کیا ہوا؟ ریسٹوریشن پیریڈ میں سمپلسٹی آف ایکسپریشن، جذبات کی بالکل سادگی. اظہار کی سادگی، ایکسپریس کرنا، اظہار کرنا، یعنی کہ جو کہا جا رہا ہے وہ بالکل سیدھے اور صاف لفظوں میں بیان کیا جا رہا ہے. اینڈ کاؤنٹر ایکٹڈ جو ہے انہوں نے مذمت کی. دا ٹینڈنسی آف ایگزیجریشن، یعنی کہ ایگزیجریشن چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. ایکسٹرا ویجنس بھی اسی میننگ میں آتا ہے. اس کے خلاف مزاحمت کی، جو کہ الزبیتھن رائٹرز میں تھا کہ جی اگر ہیروئن کی تعریف کر رہے ہیں تو بہت جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کے سینٹینسز لیے ہیں جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ہیں، امیجز یوز کی ہیں، سمبل یوز کیے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کی مزاحمت کی، کاؤنٹر ایکٹڈ، مزاحمت کرنا. which was encouraged during the Elizabethan and Puritan ages، جو کہ پیورٹن ایج اور الزبیتھن میں اس چیز کو جو ہے وہ اپلائی کیا گیا تھا. instead of using grandiloquent
phrases, grandiloquent phrases کے شاندار طریقے سے کچھ الفاظ بولنا، کچھ ایسے phrases ہونا. involved sentences full of Latin quotations and classical allusions. اب جو ہے involved ایسے sentences جو ہے وہ involve کرنا، ایسے sentences ڈالنا جس میں Latin quotations and classical allusions اور پرانے references ہو. The Restoration writers under the influence of writers gave emphasis to reasoning rather than romantic fancy. اب جو ہے جو ریسٹوریشن رائٹرز تھے، فرینچ رائٹرز کے جو ہے وہ حصار میں انہوں نے کس پہ زور دیا؟ انہوں نے ریزننگ پہ زور دیا، لاجیکل باتوں پہ زور دیا، رادر دین رومانٹک فینسی. رومانوی جو ہے وہ تخیل کو چھوڑ کے انہوں نے جو ہے وہ ریزننگ پر، لاجیکل باتوں پر جو ہے انہوں نے زور دیا. involved an exact precise way of writing consisting of short clear cut sentences. اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک precise clear cut way of writing کو جو ہے وہ اپنایا، جو کہ بالکل کلیئر کٹ یعنی کہ سیدھے لفظوں پہ مشتمل تھی. وداؤٹ unnecessary word، جس میں کوئی غیر ضروری جو ہے وہ لفظ نہیں تھا. کہ اگر وہ ہیروئن کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی آپ خوبصورت ہو، آپ اچھی ہو، انہوں نے کلیئر کٹ ایک لائن میں کہا ہے کہ آپ خوبصورت ہو، آپ اچھی ہو، ہیروئن ایسی ہے، بالکل کلیئر. انہوں نے جو ہے الزبیتھن رائٹرز کی طرح تہمیدیں نہیں باندھی، ایگزیجریٹ نہیں کیا ہیروئن کی خوبصورتی کو، کہ جیسے ناگن جیسی زلفیں اور ہرنی جیسی چال اور اس طرح اس ٹائپ کی جو ہے وہ ریسٹوریشن ایج میں اس طرح کی ایگزیجریشن نہیں پائی جاتی. جو ریسٹوریشن ایج کی جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے ریئلزم اینڈ ٹینڈنسی ٹو پریسائزنس. اوکے. The Royal Society, which was established during this period, enjoined on all its members to use a close-naked natural way of speaking and writing as near the mathematical plainness as they can. Dryden accepted this rule for his prose and for his poetry adopted the easiest type of verse form, the heroic couplet. اب ڈرائیڈن نے جو ہے وہ یہی رول اپلائی کیا پریسائزنس کا اینڈ ریئلزم کا، پروز کے لیے اور پوئٹری کے لیے، اور جو ہے ایزیسٹ ٹائپ آف ورس فارم جو ہے اس نے اڈاپٹ کی، جسے ہیروئک کپلٹ بھی کہتے ہیں. انڈر ہز گائیڈنس the English writers evolved a style precise, formal and elegant which is called the classical style and which dominated English literature for more than a century. اب جو ہے اسی کو جو ہے انڈر ہز گائیڈنس جو انگلش رائٹرز تھے انہوں نے بھی اسی کے سٹائل کو فالو کیا، پریسائزنس کو، اور جو کہ بعد میں کلاسیکل سٹائل کہلایا جانے لگا، اور جس نے انگلش لٹریچر کو مور دین اے سینچری جو ہے وہ سینچری ڈومینیٹ کیا. اب یہ جو ہے وہ ریسٹوریشن ایج، واٹ از ریسٹوریشن ایج اینڈ کریکٹرسٹک آف ریسٹوریشن ایج جو ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اسائنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے اس کے ریسٹوریشن ایج، واٹ از ریسٹوریشن ایج اینڈ اٹس کریکٹرسٹکس پر.